نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جب آپ نے پہلی بار اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف دعوت دی، تو اس وقت کفار مکہ نے مار مار کر آپ کا برا حال کر دیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو دین اسلام کی خاطر آپ نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس کے باوجود اسلام پر صبر اور استقامت کے ساتھ آپ کاربند رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمایا بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان پر فرشتے اترتے ہیں، نہ ڈر اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس پر، اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، 15 میں سے ایک جز ہے۔ فرمایا کہ جو میری طرف رجوع لایا اس کی پیروی کر۔ اب اس کی تفسیر میں آپ ذرا غور فرمائیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ مفسر قرآن حضرت علامہ محمود بن عبداللہ حسینی آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کس طرح؟ اس کا شان نزول کیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت میں من انابا، من انابا کا مطلب کیا ہے؟ جو میری طرف رجوع لایا، من انابا الیہ، جو میری طرف رجوع لایا۔ اس آیت سے مراد رجوع لانے والا کون ہے؟ وہ رجوع لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور اس لیے کہ جب آپ ایمان لائے تو چونکہ آپ ایک بہت بڑے نامی گرامی بزنس مین تھے، تاجر تھے، اور اس وقت کے سیاسی حلقوں میں بھی آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا، بڑا چرچا تھا، اور آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، اور اسی طرح دیگر قبیلوں میں، دیگر لوگوں میں بھی آپ کا ایک اچھا رعب اور دبدبا تھا، ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر آپ کو مانا جاتا تھا، اور آپ کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ تو آپ جب اسلام لائے تو آپ کے اسلام لانے کی خبر ایک جو ایسے جنگل میں آگ کی طرح وہ ہر طرف پھیل گئی، سب کو پتہ چل گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے ہیں، اور سب اس پر بڑے حیران تھے۔ تو دیگر تاجروں کی طرح آپ کے جو قریبی دوست تھے، قریبی تاجر تھے، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعید بن زید ہیں،
عثمان بن عفان، طلحہ بن عبیداللہ، زبیر بن عوام، یہ 5 صحابہ اکرام یہ بڑے حیران ہوئے، یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اور اس حیرت کی یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ وہ کیا واقعی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں، یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی تفصیل انہوں نے جاننا چاہی کہ کیا واقعی ہم نے یہ حقیقت سنا ہے کہ آپ ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو بڑے ہی محبت بھرے انداز میں اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنایا۔ اب جب ان لوگوں نے سب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ سنا تو یہ سارے کے سارے مل کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، اور اس وقت سب نے مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی اختیار کر لی، سب کے سب دین اسلام سے مشرف ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے مبلغ بھی ہیں۔ آپ بقیہ معاملات میں تو اولیت کا درجہ رکھتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے والا یہ شرف حاصل ہے، لیکن آپ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے میں بھی سب سے اول ہیں کہ آپ کی بدولت کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دامن اسلام عطا فرمایا، اور ان میں یہ بہت بڑے نام ہیں، اور ان میں جو ہے یہ جو 5 نام میں نے ذکر کیے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب فرمایا گیا کہ اے سعد، تمہاری سعادت مندی اسی میں ہے کہ اس شخصیت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرو۔ تو آج تک اور قیامت تک لوگوں کی بھلائی سعادت مندی اسی میں ہے کہ لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کریں۔ جو ان کی پیروی کرے گا وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی عاشق بن جائے گا، کیونکہ عاشق تو سارے ہی مسلمان ہیں، عاشق تو سارے ہی صحابہ ہیں، لیکن عاشق اکبر وہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے ان کی پیروی اگر ہم کریں گے، ان کی ادائیں ہم اپنائیں گے کہ کس طرح وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، پیروی کرتے، حضور کا کس قدر ان کو عشق تھا، حضور کی سنتوں کے ساتھ کس طرح ان کو لگاؤ اور محبت تھی، صحابہ کے ساتھ کیسا پیار بھرا انداز تھا، اہل بیت کے ساتھ کیسا محبت بھرا انداز تھا، ہر حوالے سے ہمارے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے، اس لیے ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور بارگاہ رسالت میں مقام صدیقی کیا ہے، اس کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ کھڑے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے مصافحہ فرمایا اور پھر ان کو گلے لگا لیا۔ اب گلے لگا کر حضور نے بات کیا ارشاد فرمائی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اپنے دل کے گلدستے میں سجا لینی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے آقا نے کیا کلمات ارشاد فرمائے، آپ جب گلے سے لگایا حضرت ابو بکر کا منہ چوم لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ سبحان اللہ، پیغام نبی یہ دیتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، سب اہل حق یہ کہتے ہیں صدیق اکبر میرے ہیں، ذرا اونچی بات سے کہہ دیں۔
سب اہل حق یہ کہتے ہیں صدیق اکبر، اونچی آواز سے، صدیق اکبر میرے ہیں۔ صدیق اکبر ہماری جان ہے، کیوں کہ وہ ہمارے آقا کی جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے بے حد پناہ فرمایا، آپ بے حد حضور ان سے پیار فرمایا کرتے، محبت فرمایا کرتے۔ تو جن سے حضور پیار کرے ہم ان سے کیوں نہ کریں؟ جن سے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام محبت کا اظہار فرمائے ہم ان سے کیوں نہ پیار کریں؟ اللہ ہمیں بھی ان کا فیض نصیب فرمائے اور ان کی صداقت کا فیضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جاری فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔